اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ اللہ کا ذکر یہ دل کا زنگ دور کرتا ہے، تلاوت قرآن یہ دل کا زنگ دور۔ آپ کو کبھی کبھی مزہ نہیں آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ جس کے دل میں پرابلم ہوتی ہے نا، وہ جیسے ہی ذکر اللہ کرے گا اس کو نیند آنے لگے گی، تلاوت کرے گا بوریت شروع ہو جائے گی، مسجد میں آئے گا ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کو میں ایک فارمولہ دے دیتا ہوں، پہلے ذہن بنا لیں کہ مجھے دل صاف کرنا ہے، مجھے گناہوں کا یہ زنگ اتارنا ہے، مجھے اللہ کی معرفت اپنے دل میں چاہیے۔ تو اب حل کیا ہوگا؟ اب اس کو دنیا کی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو جائے ہیں اور کوئی وائرس لگ جائے، کھانا اچھا نہیں لگے گا، پانی اچھا نہیں لگے گا، چائے اچھی نہیں لگے گی، جوس اچھا، گھر والے بیچارے سوپ بنا کے دیں گے، نہیں کھانا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا پھر بھی کھاتے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہے بیک آف دا مائنڈ کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بلکہ فیملی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، ہمیں پتا ہے طبیعت میری خراب ہے۔ تھوڑے دن کے بعد جیسے ہی بیماری ہٹے گی کھانا بھی اچھا لگے گا، بچے بھی اچھے لگیں گے، ماحول سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ پرابلم میرے اندر ہے، ہم کنٹینیو کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو ذکر الہی میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں لطف نہ آئے، درود پاک میں وہ جو چاشنی ہے نہیں مل رہی، سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، بھاگ نہیں جانا مسجد چھوڑ کے، عبادت کرنا چھوڑ نہ دیں، تسبیح رکھ مت دیجیے گا۔ یہ بیماری ہے جو آپ کو نہیں کرنے دے رہی، آپ کنٹینیو کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا دل کا زنگ دور ہوگا، ہر ذکر الہی آپ کو مزہ دینے لگے گا، ہر سجدے میں آپ کو معرفت ملنے لگے گی، ہر تلاوت کا ذوق آپ کو ملتا رہے گا، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ دل کا زنگ دور ہو جائے۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، ایک اور پرابلم یہ ہے ہم موت بلائے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں بھی لوگ فون پہ مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے پہلے کا دور کیسا تھا؟ جب جنازہ ہوتا تھا نا، میت کے رشتہ دار کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا، لوگ کہتے کیسے ڈھونڈے، سارے ہی رو رہے ہیں۔ اور سب کیوں روتے تھے؟ ان کو میت سے اتنا پیار نہیں ہوتا تھا، سب کو اپنی موت یاد آتی تھی، وہ قبرستان دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے جانا ہے، مگر ہم موت بھلائے بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آگے سنیے، ایک مرتبہ ایک عورت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دل کی سختی کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ چند دن کے بعد وہ عورت آئی اور بی بی عائشہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں جب سے میں نے موت کو یاد کرنا شروع کیا یہ بات رنگ لائی ہے، میری دل کی سختی دور ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی ویسے ہی قبرستان چکر لگا لیا کریں، دعا پڑھنے چلے جائیں، اندازہ ہو کہ دیکھو کون کون چلا گیا، کسی کا بڑا محل تھا، کسی کا ڈیفینس میں بنگلہ تھا۔ دنیا میں اور آپ ایک سیکوینس کے ذریعے آئے ہیں، پہلے میرے دادا آئے ہیں، پھر میرے والد آئے ہیں، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے ہیں، پھر ان کے بچے، یہ سیکوینس ہے نا۔ دنیا سے جانے کی یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہو کہ دادا ہی پہلے جائیں گے، ابو ہی بعد میں جائیں گے، پھر میں جاؤں گا، نہیں، دادا دنیا میں ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے، والد ہوتا ہے جوان بیٹا چلا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا قبرستان جائیں نا، 15 سال کے بچے کی بھی قبر ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی، 75 سال کے بوڑھے کی قبر بھی ملے گی۔ اٹ مینز میں بھی کبھی بھی جا سکتا ہوں۔ اسی طرح اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، ہاں وہ کہتے ہیں نا یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت ایک طرف، کسی ولی کامل کی صحبت ایک طرف۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کی نگاہ سے، ان کی صحبت سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ہاں اسی طرح علماء کہتے ہیں اللہ والوں کی دشمنی جو ہے نا، کسی اللہ والے کی گستاخی، چاہے گناہ تھوڑا تھوڑا کر کے دل سخت کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو ڈائریکٹ دل کو سخت کر دیتا ہے، دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں میں بیٹھا کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر الہی کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں، تو یہ دل جو ہے اس کی سختی سے ہم محفوظ رہیں گے۔